गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के नताइज के ऊपर जो हंगामे हुए, आज तमाम अखबारात के अंदर उन पर रिपोर्टिंग हुई है। वीडियोस जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं। अगर आप उर्दू अखबार भी उठा के देख लें उसके अंदर भी रिपोर्टिंग हुई और बड़े बड़े इसके ऊपर जो रिपोर्टर्स की तरफ से जो असेसमेंट्स आई हैं, उससे पता चलता है कि काफ़ी एक संजीदा ये हंगामा रहा है। टेलीविज़न के ऊपर आपको ये रिपोर्ट्स वैसे नज़र नहीं आई, लेकिन जो मुकामी रिपोर्टर्स हैं जो मुकामी तौर पे वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उससे आपको पता चलता है कि हंगामा काफ़ी सख्त था। जब ज़ाहिर है पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर आप नज़र आतिश करने लग जाएं, फिर आपको फ़ौज बुलवानी पड़े और हंगामे जो हैं इस हद तक कामयाब हों कि ये नुकसान भी कर पाएँ, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि मामला कितना संजीदा। और ये एक ऐसा इंतखाब है जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक उस हिस्से में हो रहा है जिसका स्टेटस अभी मरकज़ ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक ख़ुद तय करना है। यानी मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मेक और ब्रेक किस्म का इलेक्शन नहीं है जिससे पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर किस्मतें तब्दील होती हैं या जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। ये पाकिस्तान के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर मार्जिन के ऊपर एक इलेक्शन हुआ, लेकिन उसके नतीजे में आपने देखा कि पाकिस्तान के इस हिस्से में क्या हंगामा मचा और आपको फ़ौज बुलवानी पड़ी। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इंतखाबात का आप ये हाल कर दें कि तमाम अपोजिशन जमातें बाआवाज़ बुलंद ये कह रही हों कि आपने इंतखाबात के अंदर अगर धांधला नहीं किया तो धांधली ज़रूर की है, और उनके नताइज को मानने से इनकारी हो, और फिर उनका ये बयानिया उनके वोटर्स तक चला जाए और वोटर्स फिर हंगामे करने लग जाए, तो इससे आपको मामले की संजीदगी का अंदाज़ा होगा। होना तो ये चाहिए था कि इस किस्म के वाक़यात से हम सबक सीखें और पाकिस्तान की सियासत के अंदर सुधार लाने की कोशिश करें, लेकिन हमने सुधार नहीं लेके आना। हमने नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में वापस लेके आना। नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में लाना इमरान खान की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बन गई है। पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ वर्कर्स हैं वो लाखों की तादाद में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं अभी तक उसमें तकरीबन लाख सवा लाख लोग जो हैं वो तो लॉकडाउन की पॉलिसियों की वजह से या बैरून मुल्क जो हालात बन रहे हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। चाहे वो यूनान के अंदर काम कर रहे हों या यूएई के अंदर काम कर रहे हों, वो हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नत तरला कर रहे हैं जी कि हमारा रोज़गार वहाँ से ख़त्म हो गया, हमें वापस लाने का बंदोबस्त करें। जब वापस आते हैं यहाँ पर जॉब्स नहीं होती, या वापस भिजवाने का बंदोबस्त करें, कोई जॉब्स लेके दें। हुकूमत ये खुद मान रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मसला है। हमने मुआशी इशारियों को नहीं देखना, हमने मुआशरती फसाद को नहीं देखना, हमने कोरोना को नहीं देखना, हमने इर्द गिर्द के माहौल को नहीं देखना, हमने नवाज शरीफ को वापस लेके आना। ये ऑब्सेशन इस हुकूमत का बन गया है। नवाज शरीफ को लाने के लिए, वापस लाने के लिए जो तगदो की जा रही है वो काफ़ी देर से जा रही है, और मैंने आपको STH के ज़रिए कई मरतबा बताया भी है कि इसको लीड कर रहे हैं शहजाद अकबर, जो इमरान खान का दायां बाजू हैं और बरतानवी हुकूमत के लोगों के साथ यहाँ पर हाई कमीशन के अंदर बाकायदा मीटिंग्स करते हैं और उनको कहते हैं कि नवाज शरीफ का जो वीज़ा ख़त्म हो गया है उसको आपने एक्सटेंड नहीं करना और टेक्निकल बुनियाद के ऊपर आपने उनको मुल्क से निकाल देना है, और जब ये यहाँ पे आएंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे और उसके बाद उनको जेल में डाल देंगे, जिससे हमारी बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट हो जाएगी। नवाज शरीफ को आप पकड़ लेंगे, जेल के अंदर डाल देंगे, डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, वापस वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो अलहदा बहस है। उससे नौकरियाँ मिल जाएंगी, उससे मईशत ठीक हो जाएगी। उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में जो हंगामे हो रहे हैं उनको उसके ऊपर आप उसको काबू पा लेंगे। आप पाकिस्तान के हालात जो इर्द गिर्द बन रहे हैं उनको आप मैनेज कर पाएंगे। वो तमाम निकम्मापन जिसने इस मुल्क को बुरी तरह गिरफ्त में लिया हुआ है, नवाज शरीफ को जेल में डालने से क्या ठीक हो जाएगा, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हुकूमत ने ताल्लुक़ बनाया हुआ है। तो उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ को अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इसको पेश करेंगे। नवाज शरीफ का यहाँ पर आना एक लीगल प्रोसेस है। अगर बरतानवी हुकूमत ये कह देती है जी कि नवाज शरीफ की वीज़े में हम एक्सटेंशन नहीं कर सकते, तो टेक्निकली नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा लीगल प्रोसेस है, राइट टू अपील जो है वो मौजूद है।
ہر کسی شخص کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے اندر تو پھر ایسا وکیل پڑا ہوا ہے کہ وہ دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے. آپ کو پھر وکیل ہائر کرنا پڑے گا, آپ کو وہاں پھر مقدمہ کرنا پڑے گا, مقدمہ لڑنا پڑے گا. برطانوی حکومت اس کے اندر انوالو ہوگی, اور یہ پھر عام مقدمہ نہیں ہوگا, یہ عام پروسیڈنگز نہیں ہوگی. یہاں پر میڈیا بھی موجود ہوگا, یہاں پر پھر سوال و جواب بھی ہوگا. نواز شریف کو پھر بتانا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ایک بہت بڑا بین الاقوامی اسکینڈل تو میں نہیں کہوں گا, لیکن بین الاقوامی دلچسپی کا ایک معاملہ بن جائے گا, جس کے اندر وہ تمام راز و نیاز جو آپ پاکستان کے اندر جو چھپا لیتے ہیں, وہ باتیں ساری کی ساری جو ہے وہ تشخیص بام ہوگی. لوگوں کے سامنے نام رکھے جائیں گے, بیان رکھے جائیں گے, کام رکھے جائیں گے دنیا بھر کے سامنے کہ یہ لوگ ہیں, یہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں پاکستان نہیں جا سکتا. تو ایک بڑا ہنگامہ خیز قسم کا یہ ٹرائل ہوگا. کیا یہ بات وہاں تک بھی پہنچتی ہے؟ نہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کا بہت زیادہ کلاؤٹ ہے یو کے اندر, اور ظاہر حق بجانب ہے یہ کہنے میں, جب آپ گولڈ سمتھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں تو آپ کا کلاؤڈ تو بن جاتا ہے. جب آپ کے بچوں کی والدہ جو ہیں وہ گولڈ سمتھ کی بہت بڑی اور کلیدی ان کے فیملی کی ممبر ہوں, اور وہ آپ کے بچے پال رہی ہوں بطور والدہ, اور ان کا تعلق واسطہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہو اپنے بچوں کی نسبت سے, تو پھر ظاہر ہے آپ کا بہت کلاؤڈ ہو سکتا ہے. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ برطانوی وزیر اعظم سے براہ راست بات کریں گے. میرے خیال میں برطانوی نظام کو یا کسی بھی اچھے نظام کو سمجھنے کی ایک اس کے اندر غلطی بھی آپ کو نظر آتی ہے. یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ ٹیلی فون اٹھائیں اور کہیں کہ اوے آئی جی تم نے میرے بھائی کی زمین جو ہے وہ نہیں چھڑوائی, تو اوے آئی جی میں تمہیں یہاں سے نکالنے والا ہوں. یہ ویسا نظام نہیں ہے. اس کے اندر ہر سطح کے اوپر آپ کو رائٹ ٹو اپیل ملتا ہے, رائٹ ٹو ڈیفینڈ ملتا ہے, رائٹ ٹو ایکسپلینیشن ملتا ہے, اور قانون کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں. اب برطانوی وزیر اعظم سے آپ کی یاری دوستی ہے تو یاری دوستی جو ہے وہ قانون پر حاوی نہیں ہوتی. ہاں, یاری دوستی پاکستان کے اندر اگر نعیم بخاری کو پی ٹی وی کا چیئرمین لگا دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن پاکستان میں ہوتا ہے. وہ زلفی بخاری کو کسی اور جگہ پر اپوائنٹ کر دے تو پاکستان کے اندر ہوتا ہے. برطانیہ جس کے بڑی مثالیں دی جاتی ہیں وہاں پر یہ نظام کام نہیں کرتا ایسے. تو نواز شریف کو واپس لانے کے اندر جو لیگل پروسیس ہے وہ ایک بڑا کمپلیکس پروسیس ہے, لیکن حکومت کا خیال ہے کہ ہم نے نواز شریف کو واپس لے کے آنا. اچھا, نواز شریف جب واپس آ بھی جائیں گے تو کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, نواز شریف کا واپس آنا جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور بڑی طاقت اور تقویت کا باعث بنے گا. اور میں ذاتی طور پر میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے اور یہ میری ایڈیٹوریل لائن بھی ہے کہ نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے. نواز شریف کو پاکستان کے اندر رہ کے سیاست کرنی چاہیے. اب ان کی پارٹی کا اس کے اوپر بالکل ایک مختلف موقف ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے, ہر پارٹی نے ایک اپنی پالیسی بنانی ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی مواقع ہیں نواز شریف زیادہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, اور اپوزیشن زیادہ مستفید ہو سکتی ہے اگر نواز شریف پاکستان کے اندر آ کے سیاست کرے. تو بڑا دلچسپ ہوگا کہ پہلے نواز شریف جب پاکستان میں موجود تھے تو اتنی تگ و دو کی جا رہی تھی کہ ان کو واپس جو ہے نا لندن میں بھجوا دیا جائے, اور جب وہ یہاں پر آ رہے تھے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے یہاں پر نہیں آنا. جب یہاں پر آ گئے تو ان کو بتایا جا رہا تھا آپ نے یہاں سے لازمی چلے جانا. اب جب وہ چلے گئے ہیں وہاں پر تو ان کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ویسے ہی ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ نواز شریف بولتا کیوں نہیں ہے, نام کیوں نہیں لیتا. منسٹرز یہ کہتے ہوتے تھے. جب انہوں نے نام لینا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ نام کیوں لے رہے ہیں. تو نواز شریف جب پاکستان کے اندر ہے تو اس کو باہر بھجوانے کے خواہش مند لوگ ہیں, جب نواز شریف باہر ہے تو اس کو یہاں پر لانے کے خواہش مند لوگ ہیں. لیکن نواز شریف یہاں پر ہو یا باہر ہو, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو سیاست ہو رہی ہے اس میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. نواز شریف کی پاکستان میں موجودگی پی ڈی ایم کے لیے تقویت کا باعث بنے گی, اور شاید نون لیگ جو ہے بہت بہتر سیاست کر پائے. جو پارٹی کے اندر افراتفری آپ کو نظر آتی ہے اس کے اوپر بھی آپ سمجھیں کہ ایک قیادت کا ایک لیئر آ جائے گا جس کے ذریعے وہ اس کو ڈائریکشن دے پائیں گے. تو نواز شریف کا یہاں پر آنا سیاسی طور پر تو اپوزیشن کے لیے بڑا زبردست ہے. عمران حکومت کا خیال ہے کہ جب وہ نواز شریف کو یہاں پر لے پائیں گے تو بہت بڑی ٹرافی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی جس کو وہ کیش کروائیں گے. کیش وہ پتہ نہیں کس کو کروائیں گے, لیکن اس کا پاکستان کے حالات پر اثر نہیں پڑے گا. اور جس قسم کا رد عمل آپ کو گلگت بلتستان کے اندر نظر آیا, یہ ایک بالکل آپ سمجھیں کہ چھوٹا سا سیمپل ہے. پاکستان کے اندر جو سیاسی پرسیکیوشن کو جس لیول پر لے جا چکے ہیں
دنیا بھر میں تو زیر بحث آ ہی رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی اب لوگوں کی ٹالرنس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اب لوگ نہ بندوق سے ڈرتے ہیں جب انہوں نے ہنگامہ کرنا ہوتا ہے، اور نہ دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، نہ کیسز سے ڈرتے ہیں. تو وہ سب کچھ تقریباً فیس کر چکے ہیں. تو جب آپ اس حد تک پرسیکیوشن کو لے جاتے ہیں تب لوگ پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. تو جب قیادت بھی ملک میں موجود ہو اور لوگوں کے پاس فرسٹریشن کا یہ لیول ہو کہ وہ ہنگامہ کرنے سے کترا نہیں رہے، تو اٹس اے ڈینجرس مکس. تو نواز شریف کو واپس لا کر حکومت جو کام کرنا چاہتی ہے اس کے خیال میں اس کی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن سیاسی طور پہ پاکستان کے اندر جو ہنگامہ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور جو گلگت بلتستان کا ماحول ہے وہ آپ کو ایک اشارہ دیتا ہے کہ پاکستان میں ڈویژنز کتنی ڈیپ ہو گئی ہیں. سیاسی طور پر یہ ملک جو ہے اب مکمل طور پر بٹ چکا ہے. اگر آپ نے ایک نیشنل ویژن کریٹ کرنا ہے تو ان ڈویژنز کو آپ نے کم کرنا ہے. یہ جب آپ نواز شریف کو واپس لانے کی اور دھر رگڑا دینے کی پالیسی اپناتے ہیں تو اس سے آپ نہ اپنی مدد کر رہے ہیں نہ ملک کی مدد کر رہے ہیں. پر میرا پوائنٹ بھی بڑا کلیئر ہے کہ نواز شریف کو ملک میں واپس آنا چاہیے تاکہ سیاسی طور پر ڈائریکشن جو ہے وہ مزید کلیئر ہو. حکومت کا خیال ہے کہ ان کا فائدہ ہوگا. نواز شریف کی پارٹی کا اس کے اوپر بالکل مختلف رد عمل آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نواز شریف کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ انتقامی حکومت ہے. سیاست میں انتقام جو ہے اب ہر بحث کا حصہ بن گیا ہے. اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تبھی لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں اور یہی بھڑکے ہوئے جذبات آپ کو گلگت بلتستان کے اندر ہونے والے ہنگاموں میں نظر آتے ہیں. اور ایسے ہنگامے صرف آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان میں نہیں ہوں گے. پاکستان میں ہر اس جگہ پر جہاں پر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی قیادت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ایسے ہنگاموں کا امکان موجود ہے.